الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیف او کما قال رواه البخاری۔ ابھی سلمان عرف حامان النقوی البدوی خبیث زمانہ، بدبخت زمانہ اور خنزیر العصر نے صحابہ کرام کے اوپر بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تبرہ بازی کرتا ہے، بدبخت۔ اور جب اس کی بات آتی ہے تحقیق کی تو یہ مردود خبیث ایک ایسے شخص کو پیش کرتا ہے جس کا نام ہے حسن بن فرحان المالکی۔ اس کے بارے میں سعودی عرب کا ایک فتویٰ میں آپ حضرات کے سامنے نقل کروں گا، گوگل پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا، یہاں سے دیکھ لیں عبارت۔ یہ لکھتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه أما بعد فإن هذا الرجل المسمى بحسن بن فرحان المالكي رجل ضال مبتدع جاہل۔ یہ جو حسن بن فرحان المالکی کا حوالہ دے رہا تھا اور جس کی تحقیق کا یہ چورن بھیج رہا تھا، اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جاہل بھی تھا اور ضال گمراہ کرنے والا بدعتی جہنمی تھا، جاہل بھی ہے۔ کہتے ہیں لہو مؤلفات عدیدۃ منها الصحابۃ بین الصحبۃ اللغویۃ والصحبۃ الشرعیۃ ومنها قراءۃ فی کتب العقائد ومنها نقد کشف الشبہات وغیرہ، وقد حوت مؤلفات تلک جملۃ من الترہات والأكاذيب والأباطيل فلم يكد يترك صاحب بدعة وضلال إلا وناصره وأثنى عليه، فهو يدافع عن القرامطة وغلاة المعتزلة والجهمية والفلاسفة وغيرهم من أهل الهواء، ويثني على الزنادقة من أئمتهم كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم بن صفوان والجعد بن درهم۔ تو یہ اس کی حالت ہے۔ میں اس کا ترجمہ اور تھوڑی اس کی وضاحت کروں گا آگے چل کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بخاری شریف دیکھیں، حدیث نمبر 1561 صحیح البخاری ہے یہ۔ اس کے اوپر دیکھیں 1561 میں اقرا اور حلقہ کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب بتائیں کیا سلمان نقوی صاحب یہ کام کریں گے کہ ازواج مطہرات کے اوپر بھی بھونک ماریں گے؟ مار سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔ عربی دانی کا دعویٰ کرنے والے، الفاظ کو نہ سمجھنے والے اور ضد میں آ کر کے صحابہ کرام کی دشمنی میں آ کر اس لعنتی نے کیا کچھ نہیں کہا اور اپنی عربی دانی کو بھی بھلا گیا، یہ جاہل مردود مبغوض انسان۔ اور اسی طریقے سے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک مقام پر نقل کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ تو بتائیں میرے بھائیوں، کیا اس طریقے سے اور مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 1127 ہے۔ اس کے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ کیا تم لوگ الا تصلیان، تہجد کی نماز پڑھتی نہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقلت یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ، کہ ہماری جو روحیں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جب چاہے ہمیں بیدار کرے تو ہم اٹھ کر کے پھر نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو کیا اس کے اندر بخاری شریف کے اندر میں الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وہ یضرب فخذہ وہو یقول، اپنے ران کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں، اور سمجھ لے کہ ران کے اوپر ہاتھ کس وقت میں مارا جاتا ہے، وہو یقول وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ مولانا سلمان نقوی صاحب سمجھ سکتے کہ انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اب کوئی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا؟ کئی جگہ پاس اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ سلمان نقوی صاحب آنکھ بند مت کیا کرو، اور میں نے تہجد کا ترجمہ اس لیے کیا کہ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کا باب قائم کیا ہے، کتاب التہجد، باب التہجد باللیل۔ ٹھیک ہے سلمان نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے پاس کتاب ہے شرح مسلم للنووی، اور المجلد الثامن ہے، 8ویں جلد۔ اس کے اندر میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والثانی انما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله تربت يمينك وأقرى وحلقا وفي هذا الحديث لا كبرت سنك وفي حديث معاوية لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء۔ اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا وغیرہ منقول ہے وہ حقیقت میں بددعا نہیں، بلکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو عرب لوگ بغیر نیت کے بطور تکیہ کلام کے طور پر بول دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تریبت یمینک، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اقرا حلقہ، تو بانجھ ہو اور تیرے حلق میں بیماری ہو، ایک حدیث میں یہ ہے کہ لا کبرت سن، تیری عمر زیادہ نہ ہو، تیری عمر لمبی نہ ہو۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ نہ بھرے، یہ ساری باتیں اسی قبیل سے ہیں۔ ایسی باتوں سے اہل عرب علماء بددعا مراد نہیں لیتے ہیں۔ سلمان نقوی صاحب، آپ بددعا کیوں مراد لے رہے ہیں نقوی صاحب، جبکہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں تریبت یمینک، اقرا، حلقہ اور لا کبرت سنک، یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے، اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ عرب اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کی نیت وہ نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بددعا نہیں ہوتی ہے۔ یہ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 123 ہے۔ اب جس حدیث سے اس نقوی اور بدوی نے استدلال کیا ہے، اور جس ٹکڑے سے میں دیکھ لے، یہ تو اس کا باب تھا، اور اس کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو میں لعنت کر دوں یا سب کر دوں یا بددعا کر دوں تو میں بشر ہوں، اور جس مسلمان پر بھی میں اس کے لیے بددعا کر دوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تزکیہ بنا دیتا ہے اور اس کے لیے اجر بنا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں بھی ہے، دیکھ لیں۔ اس کے بعد میں یہ روایت ہے جس میں یہ الفاظ کو سلمان نقوی نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، بدوی نے، کبھی اس نے کتاب دیکھی نہیں ہے، اس زندیق نے اور واجب القتل انسان نے کبھی کتاب کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ میرے پاس جو مسلم شریف ہے اس کی روایت نمبر 6571 ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ اذهب وادع لمعاویہ، جائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرما رہے ہیں کہ جائیے اور معاویہ کو بلا لے کر کے آئیے۔ قال فجئت فقلت هو يأكل، میں گیا بلانے کے لیے تو میں نے کہا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ ثم قال لي اذهب فادع لي معاویہ، قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه
دیکھیں ایک تو یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت تھی کہ بار بار پیغمبر فرما رہے کہ جاؤ معاویہ ہی کو بلاؤ، معاویہ کو ہی بلاؤ۔ اب اس حدیث کے اندر میں ایک تو نقوی نے چال بازی سے یہ کیا، اس حدیث سامنے ہے دیکھ لیں کہ 20 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ یہ ساری اپنی طرف سے ایڈ کر دیا۔ اچھا اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پیغمبر آپ کو بلا رہے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے خود سے آ کر کے، یہ کہہ رہے ہیں جو الفاظ ہے اس میں کہ فجئت فقلت، میں نے کہا۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ہے آ کر کے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ تو حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا نہیں دی ہے، بلکہ میں شارحین کے اقوال پڑھوں گا اور حوالہ دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے یہ خیانت کرتا ہے خبیث انسان۔ اور نقوی دیکھ، یہ کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے اندر بھی روایت نمبر 2672 کے اوپر ہے، اشفعوا، ٹھیک ہے، اور تمہیں اجر ملے گا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ شرم سے ڈوب کے مر جا نقوی، لیکن تجھے شرم آئے گی نہیں۔ اور تو نے کیا کہا تھا ایک نقوی خبیث کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وحی لکھی ہے وہ دکھاؤ۔ کیا نقوی مردود نے جو اصول گڑھا ہے اپنے اصول کے مطابق، ٹھیک ہے، جو کاتبین وحی ہے اس میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ لکھا کرتے تھے، بتا دے گا کہ انہوں نے یہ صورتیں لکھی ہیں؟ یہ کسی ایک سے کاتبین وحی بلکہ متعین نہیں ہے۔ اور تو نے کیا کہا تھا کہ فتح مکہ کے بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بھی آؤں گا، اور اس کے بعد تقریباً 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دنیاوی زندگی میں موجود تھے، اور سورۃ المائدہ دیگر سورہ نازل ہوئی ہے، تو ایک اچھا خاصا قرآن مجید تھا، اور ایک آیت بھی اگر لکھ لے تو وہ کاتب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان ایک پل کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی صحابیت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ لیکن تو بے شرم، تجھے کب شرم آئے گی؟ تجھے شرم نہیں آئے گی، کیونکہ تو صرف اور صرف بھونکنا جانتا ہے۔ تو وہ شیعوں کے پاس جا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو کئی ساری صحیح روایت ہے اس کو چھوڑ کر کے موضوع روایت بیان کرتا۔ ارے بدبخت، تو نے نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر جھوٹ بولا۔ میں تجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تو نے حوالہ دیا نا، میں انشاءاللہ ان کی کتاب فضائل الصحابہ بھی دکھاؤں گا اور ان کا کیا موقف تھا وہ بھی تجھے بتاؤں گا، سمجھا بدبخت؟ اور جو تو نے ایک فتح الباری کی عبارت ادھر ادھر سے توڑ مڑوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی سے نقوی، تجھے، تیرے بیٹے کو اور جو تیرے ہم نوا ہے، ہم خیال ہے، ان سب کو چیلنج ہے کہ تو ذرا اس کی سند لے کر کے آ جانا، ٹھیک ہے؟ تو مر جائے گا۔ ویسے بھی تیری صورت میں اور صور کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہے، سیم ہے، بالکل مشابہت ہے سلمان نقوی میں اور خنزیر میں۔ اس سے پہلے سلمان نقوی عرف حامان النقوی البدوی نے بخاری شریف کے اوپر بھونک ماری تھی اس رافضی نے کہ سند کی جو اعلیٰ ترین کتابیں اس کے اندر میں بھی یہ روایتیں گڑھی گئی ہیں۔ نقوی صاحب جب اپنی مرضی کی بات آئے تو حدیث صحیح ہو جاتی ہے، جب آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ ان کو ناصبی کہہ دیتے ہیں اور محدثین کو گالی دے رہے ہیں، علماء کو گالی دے رہے ہیں، بازاری عورت کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کے پاس تحقیق کچھ نہیں ہے، تحقیق کے لیے وہ رافضی اور معتزلی وہ آپ کے پاس رہ گیا ہے، زندیق رہ گیا ہے۔ یہ بخاری شریف دیکھیں میرے پاس ہے کتاب، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ کے ابا نے کبھی، آپ معذرت کے ساتھ ابا تو نہیں بولنا چاہوں گا، ہاں آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی جو شیعوں نے جو ٹکڑے دیے ہیں آپ کو اس سے کبھی آپ نے بخاری شریف کھول کر کے دیکھا ہے؟ یہ بخاری شریف دیکھیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے 2704 پر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان میں میرے اس سید بیٹے کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ صلح کروائے گا۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ یہاں دیکھ لیں، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعت، اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔
سلمان نقوی جی اپنی مطلب کی بات ذرا دیکھ لیں، یہ بخاری شریف ہے، آپ اس کو کہہ دیے کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے، آپ جو چاہے دل میں آئے بک دیں۔ آپ نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی جھوٹ بولا، آئیے ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کھول لیتے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس کتاب سنن نسائی ہے، شیعوں کے ٹکڑے پلنے والے شیعوں کے ٹکڑے پہ کبھی آپ دیکھ لینا اور کتاب خرید لینا، توفیق ملے تو۔ یہ دیکھیں سنن نسائی کی حدیث نمبر 1410 ہے، اس کے اندر میں بھی یہ روایت موجود ہے، روایت صحیح ہے، سلمان نقوی ڈوب کے مر جاؤ نا۔ اور یہ دیکھیں یہ سیر اعلام النبلا ہے، الجزء الرابع عشر 14ویں جلد ہے، اس کے اندر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا کہنا ہے، قلت لعل ان يقال هذه منقبة لمعاوية لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم من لعنته او سببته فاجعل ذلك له زکاة ورحمة۔ ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کو کہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت اور ان کے فضائل میں، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جس کے اوپر میں لعن کر دوں یا اس کے اوپر سب کر دوں تو یہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، یہ زکاة یعنی تزکیہ ہے اس کے لیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو رحمت بنا دے گا۔ تو مولانا یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں تھی۔ اسی طریقے سے دیکھیں دلائل النبوہ امام ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی، یہ شافعی المسلک کے بہت بڑے امام ہیں، تو اس کے اندر میں یہاں پاس دیکھیں بالکل واضح لکھا ہے کہ رواہ مسلم فی الصحیح، اور اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور لا اشبع اللہ بطنہ کے بارے میں یہ کہا ہے، اور اس کے اندر میں دیکھیں الفاظ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کان یکتب الوحی، وہ وحی لکھتے تھے۔ سلمان نقوی نے یہ سنن دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو اس کو حذف کر دیا ہے۔ وروی عن حریم عن ابی حمزہ فی هذا الحدیث زیادۃ تدل علی الاستجابہ، یہ جو زیادتی ہے حمزہ کی حدیث میں یہ دعا کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور جو کانا یکتب الوحیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں وحی لکھتے تھے، تو نقوی صاحب نے اس کو کیوں چھپایا، اس تحقیق کو کیوں پیش نہیں کیا، اور یہ تو ان کے لیے دعا تھی ان کے حق میں۔ اور نقوی یہ بھی دیکھتا جا یہ السنہ امام ابو بکر ابن الخلال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا تو نے چورن بیچا تھا نا، وہ کہتے ہیں وسمعت ابن حنبل یقول ما لهم ولمعاویہ اور نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ سے عافیت کو چاہتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جتنے رشتے ناتے نسب ہیں سب کٹ جائیں گے، صرف اور صرف میرا نسب جو ہے وہ باقی رہے گا، یعنی قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب مت کرو، فإنہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے ماموں ہیں، خال المؤمنین ہے کیا؟ قال نام، جی ہاں ہیں۔ اور دیکھیں اس کے اندر میں کیا لکھا ہوا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں تھے، ھذا قول سوء ردیء یجانب ہؤلاء القوم، جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے اور خال المؤمنین نہیں تھے، تو امام احمد غصہ ہو گئے کہ یہ برا قول ہے، ردی کے ٹوکرے میں ڈال دو، اس سے ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو۔ باقاعدہ دیکھیں، اور ولا یجالسون ونبین امرهم للناس، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی بند نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔
آگے کہتے ہیں معاویۃ افضل لسنا نقیس بأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی الذی بعثت فیہم. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. کیوں؟ یہاں تقابل ہو رہا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے. فرمایا کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر کسی کا قیاس نہیں کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہیں. یہ حوالہ موجود ہے. اللہ کی قسم حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں. اس کے بعد میں دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز. یہ اصول ہے اعتقاد اہل سنہ والجماعت کا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے رجالہ ثقات ورواہ الخلال من طریق اخرى عن سعید ابن عبدالعزیز. اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. میرے بھائیو بتاؤ اتنے سارے حوالوں کے بعد سلمان نقوی کیا کرے؟ مر جائے شرم سے ڈوب کر کے، لیکن نہیں مرے گا. پکا بے غیرت انسان ہے. کبھی باہر نکل نقوی. بس میں آخری میں جو ایک بہترین تبصرہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کو ہمارے ایک بہت قریبی دوست مولانا ذکوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارسال کیا تھا، وہ میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ خنزیر العصر سلمان حسینی، خنزیر اور سلمان حسینی میں بہت گہری مشابہت ہے. خنزیر ہمیشہ غلاظت و گندگیوں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ غلاظتوں اور گندگیوں کے بغیر جی ہی نہیں سکتا. یہی حال منو عن سلمان حسینی کا ہے. وہ تاریخی غلاظتوں گندگیوں کا دلدادہ ہے، دن رات اسی کی کھوج میں رہتا ہے. یہ خنزیر العصر مناقب صحابہ سے آنکھیں موند کر مطالب صحابہ کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے. ابھی اس نے حدیث لا یشبع اللہ بطنہ کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علماء امت کو ایسی ایسی غلیظ گالیاں دی ہیں. الامان والحفیظ، اللہ اس کی زبان مشلول کر دے اور اس کو گستاخی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عبرت بنائے. اللہم آمین. آگے بعد میں پڑھ. یہ اس نے کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت کروں. ٹھیک ہے، یہ کتاب الشریعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ امام محدث ابی بکر محمد بن الحسین الآجری رحمہ اللہ متوفی 360 ہجری ہے. دیکھ لے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وحی اللہ عز وجل وهو القرآن. کاتب وحی تھے اور قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے. امام آجری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے، اور وہ مسلمانوں کے مومنین کے ماموں ہیں، تیرے نہیں مومنین کے. اسی طریقے سے یہ دیکھیں الاعتقاد، امام ابو یعلا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 43 پہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ خال المؤمنین ہیں وکاتب وحی رب العالمین، اور قرآن کریم لکھتے تھے. اسی طریقے سے امام علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کے ماموں ہیں. اسی طریقے سے یہ لمعۃ الاعتقاد ہے، اس کے یہ میں نے حوالہ دے دیا. اس کے بعد میں پھر آگے دیکھیں، یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے. قاضی ابو یعلا کی، اس کے اندر میں انہوں نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کے حوالے سے ظلم و فسق سے پاک ہیں، بری ہیں. باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد میں یہ دیکھ، یہ الحافظ ابی القاسم، میں اگلی ٹرم میں حوالہ دیتا ہوں.
سلمان نقوی جی یہ بخاری شریف ہی ہے. ہاں جو شیعوں نے ٹکڑے دیے اس سے خرید تو لو کبھی, کتاب دیکھو. خبیث انسان. یہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر معاویت باب قائم کیا, اس کے اوپر بھی اعتراض مت کرنا, ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ذکر اسی طرز پہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں, دعہو فإنہ صحیب رسول اللہ, چھوڑ دے اس کو, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, صحابی ہے. ارے سلمان نقوی تو کیوں انکار کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں. مرتد. اس کے بعد میں دیکھیے پینسٹھ, وہ 37-64 تھی اور یہ 65 دیکھ لیں. اس میں کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہو فقیہن, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ ہیں. سلمان نقوی بدبخت کبھی کتاب دیکھا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر کے روم میں چھپ کر کے چیلنج دینے سے کچھ نہیں ہوتا. نقوی باہر دے کر کے دیکھ, اور تیرے اندر ہمت جرت سکت ہے تو باہر آ کر کے بیٹھ, پتہ چل جائے گا. کبھی بنگلور سے کیسا بھاگا تھا ذلیل ہو کر کے, خسیانی بلی کھمبا نوچے. اور جو تو نے چیلنج کیا ہے کہ حضرت زید یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اخیر میں بنے, میں انشاءاللہ العزیز ان سب کو مدلل دکھاؤں گا, با حوالہ میں بات کروں گا, تیری طرح نہیں. مرضی کے موافق ہوا تو صحیح ہو گئی, مرضی کے خلاف گئی تو موضوع ہو گئی. تو گھر سے باہر نکل, اس کے بعد میں چیلنج کر. تو میں نے بخاری شریف کی 2 روایت تیرے سامنے رکھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی مان رہے ہیں, فقیہ مان رہے ہیں. تیرے نزدیک کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ رافضی بتانا. اور یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی, المتوفی 748 ہجری, اور اس کی جلد نمبر ہے الجزء الرابع عشر, 14ویں جلد ہے. اس کے اندر میں کہتے ہیں قلت, امام ذہبی فرماتے میں کہتا ہوں لعل ان یقال هذه منقبۃ لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ تو امام معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قول کی وجہ سے جو فرمایا ہے کہ اللہم من لعنتہ او سببتہ فاجعل ذلک زکاۃ ورحمۃ, یعنی جس کے اوپر میں لعنتہ اور سببتہ, تو اس کے لیے تزکیہ بنا دے اور اس کے لیے رحمت بنا دے. اسی طریقے سے دلائل النبوہ کے اندر میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ رواہ مسلم فی الصحیح عن اسحاق بن منصور, اس کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جو صحیح مسلم کے اندر میں ہے کہ فدعوا لمعاویہ وکان یکتب الوحی, اس الفاظ کو سلمان نقوی کھا گیا, اس الفاظ کو سلمان نقوی کھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وحی لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسرے طرق سے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فما شبیع بطنہ ابدا وروی عن حریم عن ابی حمزہ فی هذا الحدیث زیادۃ تدل علی الاستجابۃ, جو حضرت کیا کہتے ہیں حمزہ سے اس کی حدیث میں مروی زیادتی ہے, اس میں تو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا تھی. تو سلمان نقوی خبیث نے اس قسم کی چال بازی کیوں کی؟ جھوٹ بولنا, امت کو دھوکہ دینا اس کی عادت شریفہ بن گئی ہے خبیث انسان کی. اس نے کبھی تحقیق کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں اور جانا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبے میں نے ایک بخاری شریف کی روایت پڑھی تھی, لا تسبوا اصحابی, یہ ترمذی شریف ہے اور اس کے روایت نمبر ہے 3861. بسم اللہ تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے, تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو وہ صحابہ کرام کی ایک مد یا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے.
نصف سا کو بھی متفق علیہ روایت ہے. اور اسی طریقے سے ایک سلمان نقوی نے یہ کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو دیکھیں باقاعدہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب نمبر 48 کے صفحہ نمبر 686 حدیث نمبر 3842 ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہو قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اس کو ہادی اور مہدی بنا. اور ایک اور روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر میں بھی یہ روایت موجود ہے لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. تو اس روایت کو روایت کرنے والے جہاں تک میں نے پڑھا ہے ابن خزیمہ وغیرہ میں، دیگر کتاب میں ہے اور بے شمار کتابوں میں ہے. ترمذی کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، مسلم کا بھی حوالہ دے رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ بخاری شریف میں ہے. اور نقوی تو نے ایک گونڈا اعتراض کیا تھا کہ ان کو سفارش کرا کر کے کیا کہتے ہیں کاتب وحی بنایا گیا، اور تو نے کیسی کیسی باتیں کی کہ کچھ نہیں جانتا تھا تو زبردستی بنا لیا. ارے مردود تجھے معلوم ہے اگر علی سبیل تنزل اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ خط لکھتے تو خط لکھنا کوئی معمولی کام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشی یہ کم بڑی بات ہے. بہرکیف ہم کاتب وحی ہونا بھی محدثین سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے لیکن جو تو نے بھونک ماری ہے اس کا جواب لے، سن لے. بخاری شریف اور روایت نمبر 1432 اور کئی ساری کتابوں کے اندر میں مل جائے گی. بخاری میں یہ روایت 60-27 نمبر پہ مل جائے گی، 28 پہ مل جائے گی، اور اسی طریقے سے 74-76 پہ مل جائے گی. مسلم شریف کے اندر میں مل جائے گی، ابو داود کے اندر میں مل جائے گی، ترمذی شریف کے اندر مل جائے گی، سنن نسائی کے اندر میں بھی مل جائے گی. اس کے اندر میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، اشفعوا توجروا، تم سفارش کرو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اجر دیا جائے گا. یہ تو عمل کر رہے ہیں حدیث کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری کروائے گا. یہ دیکھ لیں، یہ بخاری شریف تھی. اس کے بعد میں یہ کتاب ہے سنن ابی داود، اس کے اندر میں بھی یہ روایت 51-32 کے اوپر موجود ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں، یہ کتاب ہے سنن نسائی، اس کے اندر میں بھی یہ روایت موجود ہے. ساری جگہ روایت صحیح ہے. نقوی کچھ تو شرم کر، ڈوب کے کب مرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تفسیر ابن کثیر اسی آیت کے تحت میں لکھتے ہیں الجنہ، اس سے مراد حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی تمام صحابہ کرام کے لیے جنت ہے. تفسیر ابن کثیر کے بعد تفسیر بغوی دیکھیں، ٹھیک ہے. تفسیر بغوی میں بھی حسنہ سے ترجمہ کیا ہے جنت کا، حسنہ جنت. اسی طریقے سے تفسیر بغوی کے اندر میں بھی دیکھ لیں وعد اللہ الحسنہ یعنی الجنہ. اس کے بعد میں تفسیر سمعانی دیکھ لیں، تفسیر سمعانی کے اندر میں بھی وعد اللہ الحسنہ سے الجنہ مراد ہے، جنت مراد ہے. اور اسی طریقے سے تفسیر ثعالبی کے اندر میں بھی دیکھ لیں حسنہ سے مراد جنت ہے، اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے تفسیر سمرقندی، امام ابو اللیث سمرقندی بہت مشہور مفسر گزرے ہیں. حسنہ سے مراد لہم الثواب وهو الجنہ. اور اس کے بعد میں پھر یہ ان کے ہی ہیں امام زمخشری تفسیر کشاف والے، اس سے مراد انہوں نے جنت لکھا ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہے البسیط للواحدی، اس کے اندر میں بھی یہ لکھا ہے الجنت فی قول ابن عباس، امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے. اسی طریقے سے تفسیر جلالین، اس کے اندر میں بھی حسنہ سے مراد جنت ہے، الجنہ.
اور اسی طریقے سے تفسیر بیضاوی کے اندر میں بھی اس سے مراد حسنہ سے مراد ہے المثوبۃ الحسنہ وہی الجنہ بحسن عقیدتہم وخلوص نیتہم. ایک تو یہ کہ اس میں ان کے عقیدے اچھے تھے اور ان کی نیت بھی اچھی تھی، اس لیے جنت ہے. تو جس کو سلمان النقوی نے اپنا محقق بنایا تھا اس کی حالت یہ ہے کہ یہ بکواسات، حفواشات، ترہات، جھوٹ، باطل چیزیں اور بدعتیوں کی تعریف، گمراہ کی تعریف اور اس کی مدد اور اس کی تعریف وغیرہ یہ ساری چیز کر رکھی ہے. اور اس میں سے ایک یہ کہ زنادقہ، زندیق، جس کی تعریف یہ ہے کہ ہوا من اظہر الاسلام و ابطن الکفر، ظاہر میں مسلمان اور باطن میں کافر. تو ایسے شخص کی تعریف کرتا تھا اور ان کے ائمہ کی، جیسے کہ عمر بن عبید ہے، واصل بن عطا ہے اور جہم بن صفوان ہے اور جاد بن درہم ہے. تو یہ سلمان نقوی کی حالت ہے. آئیے ہم اس روایت کی طرف چلتے ہیں بلا تاخیر، جس پر سلمان النقوی مردود اور عربی دانی کا دعویٰ کرنے والا، خبیث اور مدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا انسان، موضوع روایت سنانے والا، پیسے پہ تحقیق کو بیچنے والا اور بابری مسجد کا سودا کرنے والا. یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح مسلم، امام مسلم الحجاج القشیری النشابوری رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ روایت ہم آپ کے سامنے کھول دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کے اوپر دیکھیں یہ باب ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک کان له زکاة واجرا ورحمتا. یہ باب اس بارے میں ہے کہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا فرما دی یا اس کو سب کر دیا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے، اس کے لیے تزکیہ یعنی اس کے ذریعے سے اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے اجر ہے اور اس کے لیے رحمت ہے. میں اگلی ویڈیو میں اس حدیث کو پڑھوں گا اور پھر ترجمہ بھی انشاءاللہ کروں گا. اور مزید اس حدیث کے اوپر دیکھیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذهب وادع لمعاویۃ، ٹھیک ہے، فجئت فقلت هو یاکل. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں آیا اور حضور سے میں نے کہا کہ وہ کھا رہے ہیں. یہاں پاس یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، بلکہ وہ اس حدیث کے اندر میں ایسا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے. یہ سلمان نقوی نے اپنی طرف سے کوڑھا ہے. بہرکیف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 125 ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ احدہما، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ انہ جرا علی اللسان بلا قصد، کہ یہ انسان کی زبان پر بلا اختیار اس قسم کے الفاظ جاری ہو جاتے. والثانی انہ عقوبۃ لہ لتأخرہ، یا یہ کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے ان کے تاخیر کرنے کی وجہ سے. وقد فہم مسلم رحمہ اللہ تعالی من هذا الحدیث ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی فہم یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بددعا کے مستحق نہیں تھے. فلہذا ادخلہ فی ھذا الباب، اسی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے. وجعلہ غیرہ من مناقب معاویہ لأنہ فی الحقیقت یصیر دعاء لہ. دیگر محدثین نے اسی وجہ سے اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ذکر کیا ہے، ان کے مناقب میں ذکر کیا، اور یہ ان کے لیے دعا بن گئی. شرح مسلم للنووی اسی حدیث کی شرح میں کر رہے ہیں. اور یہ میرے پاس کتاب ہے سنن ابی داود، سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے اندر میں حدیث نمبر 332 ہے. اس کے بعد میں اس حدیث کے اوپر دیکھیں، ثقیلت کا امک ابا ذر لامک الویل، تیری ماں تجھے گم کرے اور تیرے ماں کے لیے افسوس ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. تو کیا سلمان نقوی ان کے اوپر بھی بھونک مارے گا؟ یہ رافضی، ملعون، مردود، مبغوض انسان. اور یہ کتاب ہے سنن ترمذی
اس کے اندر میں بھی یہ روایت موجود ہے. نقوی صاحب شیعوں کے ٹکڑے کے پیسے جو ہیں شیعوں کے ٹکڑے اس سے خریدو نا کتاب. کبھی دیکھو تحقیق کیے ہو دیکھ لو. 3773 بخاری کا حوالہ دیا انہوں نے اور ہادہ حدیث حسن صحیح کہا ہے. سلمان نقوی صاحب شرم سے ڈوب کر کے مر جاؤ, میں نے اتنے سارے حوالے دے دیے ہیں. اور یہ ہے تفسیر ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اندر میں پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے. ان ابی بن کعب قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسنى قال الحسنى الجنہ. حسنہ سے مراد جنت ہے. یہ اتنے سارے میں نے تفسیر کے بھی حوالے رکھ دی.